اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر یہ گزارش ہے کہ میں تو ابھی صرف علی ہی بیان کر رہا ہوں، اور یہ وہ علی ہے کہ جو ہماری حدوں میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور علی کا آقا تو پھر علی کا آقا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان دونوں کا مولا جو خدا ہے وہ تو بالاتر سے بالاتر ہے۔ ابھی ہمیں توحید اور نبوت کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو صرف علی کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ حکم ہے، مگر کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ بات کی جائے۔ عزیزان محترم، جو ہم تک توحید بھی پہنچی ہے اصل میں وہ توحید نہیں ہے۔ میرے محترم ایک قریب بیٹھو، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اصل میں ہم تک توحید پہنچی ہے موروثی توحید، جو ہم نے اپنے بڑوں سے لی ہے۔ ہم نے آل محمد سے توحید لی ہی نہیں ہے۔ کربلا میں دو مسلمان گروہ ہیں، دونوں اللہ کو مانتے ہیں، کوئی تو عقیدہ توحید میں فرق ہوگا۔ سمجھ کیجیے گا، ہم نے جو اللہ مانا ہے، خدا کی قسم وہ اللہ نہیں ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، اور میرے اوپر حضور اتنا پریشر ہے کہ یہ میں جانتا ہوں کہ میرے اوپر کتنا پریشر ہے۔ مخدوم صاحب کا میرے پر پریشر ہے، قبلہ کا پریشر ہے، مفتی صاحب کا پریشر ہے، ابرار نقوی کا پریشر ہے، پیر صاحب کا پریشر ہے، اور کچھ ایسے پریشرائز بھی میں ہوں کہ میں جن کو نہیں جانتا ہوں ان کا بھی میرے پر پریشر ہے۔ حضور مجھے میدان میں بات یہ ہے کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں شیعوں میں نہیں پڑھ رہا، کسی اور مذہب میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر صحیح بات، اور مجھے اتنا پریشرائز نہیں کریں، اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، یا تو میں وہ سن رہا ہوں جو میں نے کبھی کہیں بھی نہیں سنا، ٹھیک ہے نا حضور؟ بات یہ ہے کہ میں علی کا ذکر کر رہا ہوں، کوئی اپنا ذکر نہیں کر رہا، اور یہ علی اتنا ہی آپ کا ہے جتنا میرا ہے، اور اتنا ہی میرا ہے جتنا آپ کا ہے۔ فرق ہے کہ علی ایک ہے، اس کی صف میں بیٹھنے والے ان کے اپنے اپنے ظرف ہیں کہ وہ علی کو کیسے لیتے ہیں۔ کسی نے علی کو لیا تو وہ سلمان بن گیا، کسی نے علی کو لیا تو ابو ذر بن گیا، کسی نے علی کو لیا وہ مقداد بن گیا، کسی نے علی کو لیا تو عمار یاسر بن گیا، کسی نے علی کو لیا تو وہ کسی کا نہ رہا۔ میرا فلسفہ ہے، میرے دس بدستہ ہاتھ میرے ساتھ تھوڑا بولتے رہیے کہ ہاں ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ دن رات صبح و شام چلتے ہیں سورج اور چاند کی وجہ سے۔ جب سورج اور چاند ہی نہیں تھے تو پھر کیا تھا؟ وقت نہیں تھا۔ وقت نہیں تھا تو جب وقت نہیں تھا تو کون تھی؟ روحیں تھی۔ جب روحیں بھی نہیں تھی تو کیا تھے؟ نبی تھے۔ جب نبی بھی نہیں تھے تو انبیاء کی ارواح تھی۔ جب انبیاء کی ارواح بھی نہیں تھی تو کیا تھے؟ فرشتے تھے۔ جب ملائکہ بھی نہیں تھے تو کیا تھے؟ آل محمد تھے۔ اور جب آل محمد بھی نہیں تھے تو کیا تھے؟ اللہ تھا۔ میں توجہ کیجیے گا، اگر بات ضائع کر دی تو ممبر چھوڑ دوں گا۔ آل محمد بھی جب نہیں تھے تو کیا تھا؟ اللہ تھا۔ اور یا میں بڑے دل پہ پتھر رکھ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جب وہ بھی نہیں تھا تو کیا تھا؟ ایک عہد تھا۔ اللہ توجہ قبلہ کیجیے گا، حضور توجہ کیجیے گا اور میری تعریف فرمائیں گے۔ جب اللہ بھی نہیں تھا، عہد تھا، خالق نہیں تھا، کوئی خالق والق نہیں تھا۔ یہ توحید میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری 10 منٹ کی توحید برداشت نہیں کر سکتے، آپ علی کی بات کرتے ہیں، اور میں اپنی طرف سے توحید بیان نہیں کر رہا۔ یہ ساری معصوم کے قول سے ہے کہ جب خالق بھی نہیں تھا تو کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ رازق بھی نہیں تھا، وہ مصور بھی نہیں تھا، وہ غفار بھی نہیں تھا، وہ ستار بھی نہیں تھا۔ خالق تو وہ تب ہوگا نا جب کسی کو خلق کرے گا۔ خالق وہ تب ہوگا جب کسی کو تخلیق کرے گا، مصور تب ہوگا جب کسی کی تصویر بنائے گا، غفار تب ہوگا جب کسی کو معاف کرے گا، ودود تب ہوگا جب کسی کو پیار کرے گا، شفقت کرے گا، کریم کا تب ہوگا جب کرامت کرے گا،
ذوالجلال تب ہوگا جب کسی پہ جلال کرے گا، اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں تو نہ وہ خالق تھا۔ آخری آدمی تک زبان ہے تو بول رہے، زبان صرف میرے ساتھ داد دیجیے، نعرہ وارہ بے شک نہیں لگائے، جہاں پہ بات ہوگی بات آ جائے گی۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ خالق تھا، نہ رازق، نہ مصور، مولا فرماتے ہیں اصل توحید یہ ہے کہ تم خدا کو اس کی صفات کی نفی سے مانو۔ آپ توجہ کیجیے گا اللہ محترم، اصل توحید یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو خالق مان لو، اللہ کو رازق مانو، اللہ کو مصور مانو، یہ صفات جزئی ہے، یہ فنا ہے۔ اللہ فنا سے پاک ہے، جب اللہ بھی نہیں تھا تو کیا تھا؟ معصوم کہتے ایک تھا جسے ہم احد کہتے ہیں، نہ دن نہ رات، نہ صبح نہ شام، نہ چاند نہ سورج، نہ نجم نہ کواکب، نہ مشرق نہ مغرب، نہ شمال نہ جنوب، نہ علم نہ عالم، نہ ادراک نہ شعور، نہ تسبیح کرنے والا نہ تسبیح ہونے والا، نہ عبادت کرنے والا نہ عبادت جس کی ہو وہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ میرے لفظ ہیں، میری مجبوری ہے کہ لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا، وہ عالم تنہائی میں، یکتانیت میں، احدیت میں ہے، وہ صدا بلند کر رہا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ، بارے الہ کوئی بھی نہیں، تو کس میں چھپا ہے، کس سے چھپا ہے؟ ایسے تھوڑی ہوتا بھائی، ایسا نہیں ہوتا، نہیں ایسا نہ کرے، میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے، میرے ساتھ بولے تاکہ میرا پریشر کم ہو، ٹھیک ہے نا؟ کسی شے کو چھپانے کے لیے علت برس ہے کہ اس میں 3 علتوں کا ہونا اوجب ہے۔ کسی شے کو چھپانے کے لیے، ایک وہ جو چھپائے، ایک وہ جس سے چھپے، ایک وہ جس میں چھپے۔ کیا کروں اللہ توجہ نہیں کر رہے؟ 3 علتوں کا ہونا اوجب ہے، ایک وہ جو چھپائے، ایک وہ جس سے چھپے، ایک وہ جس میں چھپے۔ نہ اس وقت کوئی ظرف ہے کہ جس میں وہ چھپے، اس وقت کی، میں وقت کہہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے اس وقت، یہ وقت بالاتر کی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو باقی مجلسی کیا کہتے ہیں؟ وہ عالم تنہائی میں اپنی پرکار مشیت کو چلاتا ہے، وہ عالم تنہائی میں ہے اور اپنی پرکار مشیت کو چلاتا ہے۔ کیا دیکھا کہ وجود سامنے آ گیا، اس نے کہا تعارف ہوگا، تم میرا تعارف کرواؤ، میں تمہارا تعارف کرواتا ہوں۔ اس بننے والے نے کہا کہ انت المحمود، تو محمود ہے۔ اس نے کہا کہ انت محمد، میرے ساتھ تھوڑا ساتھ دیجیے، محترم میں تھوڑا ساتھ دیجیے۔ اس نے کہا کہ تو محمود ہے، اس نے کہا، بننے والے نے کہا کہ تو محمود، بنانے والے نے کہا کہ تو محمد۔ عالم بیٹھے ہیں سر دینے کو تیار۔ محمود کا مطلب کیا ہے؟ جس کی ایک مرتبہ تعریف کی گئی ہو، اللہ ہے محمود۔ اور محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو۔ ہائے 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 ہائے۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی بار بار حمد کی گئی ہو۔ محمود کہتے ہیں جس کی ایک بار تعریف کی گئی ہو، وہ تو چھپا ہے۔ اس نے اپنے سے محمد کو جدا کیا، اپنے سے علی کو جدا کیا، اپنے سے حسن کو جدا کیا۔ یہ مخلوق نہیں ہے، اپنے سے جدا کیا۔ میں آپ کی بات کو جلدی تھکن دور کر کے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بظاہر درود دلوں میں پڑھیے گا، درود نہیں پڑھیے گا، درود دلوں میں پڑھیے گا، میرا موضوع ضائع ہو جائے گا۔ بظاہر امام حسن صلوات اللہ علیہ کی امامت کا پہلا دن 22 رمضان، 21 کو شہادت ہے، 22 کو بظاہر امامت کا تاج امام کے سر پہ آیا، کیونکہ یہ بظاہر امامت والے نہیں ہے، یہ باطناً سے امامت پہ ہیں۔ سفیان نامی مولا کا صحابی آ کے کہتا ہے مولا انتا یہ تبارک الیوم الاول فالولایت، مولا آپ کو مبارک ہو کہ آپ امام بن گئے، کہ نہ آنے والے جلال کو امام کو جلال آیا۔ کہو سچی خاموش، مجھے مبارکباد مت دو کہ میں امام بن گیا، امامت کو مبارکباد دو کہ حسن نے قبول کر لی ہے۔
نہیں ہے؟ کیا خالق نہیں ہوگا تو کیا وہ اللہ نہیں ہوگا؟ اگر وہ رازق نہیں ہوگا تو کیا وہ اللہ نہیں ہوگا؟ اگر وہ مصور نہیں ہوگا تو کیا وہ مصور اللہ نہیں ہوگا؟ ہم امام ہو نہ ہو ہم ہیں، ہم ولی ہو نہ ہو ہم ہیں، ہم عہدوں کے محتاج نہیں ہیں۔ تو پھر دست بدستہ کہتا مولا پھر آپ کو کس چیز کی مبارکباد دی جائے؟ حضور 15 منٹ ہو چکے ہیں اور اس 15 منٹ کی تمہید کا پہلا نقطہ دینے جا رہا ہوں۔ آخری آدمی تک اگر دلوں میں جگہ ہے تو اپنی جگہ چھوڑ کے مجھے حوصلہ ضرور دیجیے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑا جملہ ہے۔ امام کہتے ہیں کہ وہ 3 مبارکباد مجھے دیا کرو، یہ حسن کو خوشی ہوگی، اور اپنے بچوں کو یہ گھٹی میں پلا کے اسے لوری سنایا کرو۔ کا مولا کون سی مبارکباد؟ توجہ، آپ کو سیدہ کا واسطہ میرا جملہ ضائع نہیں کیجیے گا۔ فقیر کا در بھی ہے اور امام بارگاہ مطہر بھی ہے۔ امام کہتے ہو وا اعلی وابن محمد ہو وا قلب لا قلب ہی، مجھے پہلی مبارکباد یہ دیا کرو میں حسن اس محمد کا نواسا ہوں جو اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل ہی نہیں ہے۔ میں اس محمد کا نواسا ہوں جو اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل نہیں۔ دوسری مبارکباد حضور اگر تیسری پہ کھڑے ہونا ہے توجہ کیجیے گا، اور اعلیٰ وابنہ اجدہ ولی یہ بنے ابی طالبہ ہو وہ جسم لا جسم ہی، اور میں اس علی کا بیٹا ہوں جو اس کا جسم ہے جس کا جسم ہی نہیں۔ میں اس علی کا بیٹا ہوں جو اس کا وجود ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ میرا علی اس کا جسم ہے۔ تیسری مبارکباد یہ دیا کرو سفیان انا ام ہی حجاب لا حجاب ہی، میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جو اس کا پردہ ہے جسے پردے کی ضرورت ہی نہیں۔ بطول ہے خدا کا حجاب، اللہ بطول میں چھپا ہے، اللہ بطول میں چھپا ہے، اللہ بطول میں چھپا ہے۔ محمد بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، توحید کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ میری ماں خدا کا حجاب ہے۔ حضور مخدوم شاہ جی میں اس سے بڑی بات تو نہیں اس ممبر سے کر سکتا۔ بطول خدا کا حجاب ہے، بطول خدا کا پردہ ہے۔ کسی بندے کو لائیں اور کہیں یہ کون ہے، کہیں گے مرد ہے، اور اسے عورتوں میں لے جائے یہ کون ہے، کہا عورتیں ہیں۔ عورت کی پہچان حجاب، خدا کا حجاب بطول، خدا جس میں چھپا ہے اس کا نام فاطمہ ہے۔ نہ قبلہ ایسا تو نہیں کریں ذکر محترم، خدا جس میں چھپا ہے اس کا نام فاطمہ ہے۔ اچھا یہاں میں پہلے ایک بات آج پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ عربی میں 2 لفظ ہے ایتا اور عطا، ایتا اور عطا۔ ایتا اے الف یہ تے الف، ایک ہے عطا عین تو الف۔ ایتا کسے کہتے ہیں؟ میں قبلہ کے پاس جاب کرتا ہوں، قبلہ کہتے ہیں کہ علی باقر مہینے کا 10,000 یہ تمہاری تنخواہ ہے، میں دن رات کام کرتے ہی رہوں، دیں گے یہ مجھے 10,000 کیونکہ طے ہے، اسے کہتے ہیں عطا۔ اور ان سے میری طے شدہ بات ہے کہ مہینے میں 10,000 دیں گے، میں صبح شام کام کرتا ہوں، یہ مجھے 10,000 دیتے ہیں کہ یہ تمہاری عطا ہے، یہ 5,000 پہ تمہاری عطا ہے۔ محنت سے زیادہ دینے کا نام عطا ہے۔ مولانا اس سے آپ کو تو میرے ساتھ گویا ہونا چاہیے، اے محمد انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی ہے، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی ہے۔
تو فاطمہ ہے حجاب اللہ، بارہ یہ گفتگو کل ہوگی، ابھی نہیں ہے، تو خدا سے یہ اشتراک ہوئے ہیں، یہ خدا کا اشتراک ہے، یہ تو ہماری کم علمی ہے، بچہ کالا ہوتا ہے شاہ جی، ہم نام رکھ دیتے ہیں یوسف، بچہ کالا ہے نام یوسف رکھ دیتے ہیں، اور وہ بچہ گورا پیدا ہو جاتا ہے اس کا نام بلال رکھ دیتے ہیں، اور بچے کا نام ہے، وہ بات بھی ہے نا کہ ایک بندہ ایک گھر پہ جاتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے تو دروازے پہ کتا بھونکتا ہے، تو وہ جو مالک ہوتا ہے کہتا ہے کون؟ کہ شیر علی، تو کہا آ جاؤ، کہ سرکار کتا ہے، یعنی ہماری کم ظرفیاں ہیں کہ ہم ویسا نام نہیں رکھتے جیسی شخصیت ہوتی ہے۔ یہ تو سرکار اللہ پہ اعتراض کرو جس نے ان کے نام رکھے ہیں، توجہ نہیں ملتی محترم، وہ تو جانتا ہے کہ کس کے نام کیسے رکھنے ہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ علی ہے تو نام علی رکھا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ محمد ہے تو محمد رکھا ہے۔ اگر ان میں کوئی شک یا کمی ہوئی، وہ ان میں کمی نہیں ہے، وہ توحید میں کمی ہوگی، توحید میں شک ہوگا، اور جو شکی ہے وہ نجس ہے، تو کم از کم توحید کو ماننے کے لیے ان پہ یقین کرو، تحقیق نہیں کرو۔ آل محمد پہ یقین کیا جائے، ان پہ تحقیق نہیں کی جائے یہ کیسے ہیں، کیوں ہیں، فلانا ہے، دھمکانا ہے، ارے نہیں کرو بھائی، نہ یہ آپ کے باپ کا ذکر ہے نہ میرے باپ کا، یہ علی کا ذکر ہے جو بوترا کائنات کا باپ ہے، یہ اللہ کے اشتراک ہیں، بات بھولے تو نہیں ہے، یہ اللہ کے اشتراک ہیں، نہ وہ خالق تھا نہ وہ رازق ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس نے ان کو جدا کیا، انہوں نے خلق، اب میں پہلے وہ آیت پڑھتا چلوں، ما ترى خلق الرحمن من تفاوت، رحمان نے جن کو خلق کیا ہے وہ ہو بہو ایک جیسے، ہو بہو ایک جیسے ہیں، چلنے میں ایک جیسے ہیں، اٹھنے میں ایک جیسے ہیں، بیٹھنے میں ایک جیسے ہیں، دینے میں ایک جیسے ہیں، لینے میں ایک جیسے ہیں، سونے میں ایک جیسے ہیں، جاگنے میں ایک جیسے ہیں، وہ کل آئے تو تب بھی ایک جیسا ہے، وہ 10 سال بعد آئے تو تب بھی ایسا ہے، اگر 1100 سال بعد آئے تو تب بھی ویسا ہی ہے، کیونکہ ما ترى خلق الرحمن من تفاوت، رحمان نے جن کو خلق کیا ہے وہ ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہیں۔ جب یہ تفسیر حیدر کرار کے پاس کوفہ میں آئی تو کہا مولا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جن کو خلق کیا ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے، ما ترى خلق الرحمن من تفاوت، وہ ایک جیسے نہیں ہے، توجہ ہے یہ نہیں ہے، من تفاوت، ان میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی تفاوت، بالکل ہو بہو ہے، ایک جیسے ہیں، رحمان نے جن کو خلق کیا ہے وہ ایک جیسے ہیں۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں مجھے کوفہ کے ممبر پہ جانے دو، یہ سوال مجمع میں کرنا۔ جب مولا کوفہ کے ممبر پہ آئے اس بندے نے سوال کیا مولا ما ترى خلق الرحمن من تفاوت، رحمان نے جن کو خلق کیا ہے ان میں تفاوت نہیں، بالکل ایک جیسے ہیں، ہو بہو ہیں۔ تو مولا کہتے صحیح ہے نا، اب بولو نا محمد، واقعنا محمد، واقعنا محمد، وکلنا محمد، انا نحن صنائع اللہ بعد خلائع اللہ، اس نے ہم کو خلق کیا ہے، ہم نے تم کو خلق کیا ہے، وہ ہمارا رازق ہے، ہم تمہارے رازق ہیں، اس نے ہماری تصویر بنائی ہے، ہم نے تمہاری تصویر بنائی ہے، میں کیا کروں، وہ بھی خالق ہے میں بھی خالق ہوں، وہ بھی خالق ہے میں بھی خالق، ولی کہہ رہے ہیں وہ بھی خالق ہے میں بھی خالق ہوں۔ ایک بدبخت اٹھتا ہے کہ مولا اچھا دونوں خالق ہیں تو دونوں خالقوں میں فرق کیا ہے؟ تو مولا کہتے کیا یہ کم فرق ہے؟ وہ ہم جیسوں کا خالق ہے، ہم تم جیسوں کے خالق ہیں۔ یا یہ کم فرق ہے، وہ ہم جیسوں کا خالق ہے، ہم تم جیسوں کے خالق ہیں۔ ما ترى خلق الرحمن من تفاوت، ہو بہو ایک جیسے ہیں۔ الا صاحب الزمان، ہم زمانے کے مالک ہیں، ہم اقتدار الہی کے مالک ہیں، ہم نے اس کی مشیت لے رکھی ہے، جو ہم اس کو جانتے ہیں تم ہمیں نہیں جانتے، اس کی کیفیتوں کے مالک ہم ہیں،
مسکراتے ہم ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے، غصہ ہمیں آتا ہے ذل جلال وہ ہوتا ہے، عطا ہم کرتے ہیں ذل اکرام وہ ہوتا ہے، جلال ہمیں آتا ہے ذل جلال وہ ہوتا ہے۔ یہ جو 99 صفات ہے نا، یہ آل محمد کے اسم ہیں، یہ اللہ کے اسم نہیں ہے۔ اللہ کے اسم 14 ہیں، اللہ کے نام 14 ہیں۔ مجھے بی بی سیدہ کی قسم ہے، اللہ کا نام علی ہے، اللہ کا نام حسن ہے، اللہ کا نام حسین ہے، اللہ کا نام تآخر الزمانہ ہے، یہ اللہ کے نام ہیں۔ اللہ جو ہے وہ ایک ذات ہے، اور یہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے، جس ذات کو اس کے اسم جھکتے ہوں۔ میں کیا کروں کہ بلا توجہ نہیں، یہی تو فلسفہ توحید ہے، ابھی تک سمجھ نہیں آیا ہمیں۔ فلسفہ توحید کیا پہنچایا گیا ہے؟ صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، یہ پہنچایا گیا نا۔ کسی امام نے صفات سلبیہ اور ثبوتیہ کا کوئی فرمان ہی نہیں ہے۔ اللہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ سے مبرہ ہے۔ بھئی اللہ کیا ہے؟ حی کسے کہتے؟ زندہ، زندہ کی زند ہے مردہ، اس کا مطلب پہلے وہ نہیں تھا۔ بھئی اللہ کیا ہے؟ قیوم، قیوم کسے کہتے؟ قائم کو، تو اس کا مطلب پہلے وہ قائم نہیں تھا۔ میں کیا کروں، آپ لوگوں کا توجہ نہیں کر رہے۔ آل محمد کہتے ہیں کہ خدا کو اس کی صفت سے ہٹ کے مانو۔ خدا صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کے دائرے میں نہیں ہے۔ کائنات اس کے احاطے میں ہے، وہ کائنات کے احاطے میں نہیں ہے۔ وہ کائنات کی شہرت کے قریب ہے، ہر فرد کی شہرت کے قریب ہے، اور ہم کہتے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اس کے قریب ہونے کے لیے نہیں، کیونکہ ہمیں ادراک توحید نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے توحید مولوی سے لی ہے، مولا سے نہیں لی۔ آپ یہ مت سمجھے، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، سیدہ کی قسم، لا الہ الا اللہ، اللہ کو ماننے کے لیے پہلے لا کہنا پڑے گا، جھوٹے معبودوں کی نفی کرنا پڑے گی، پھر خالق اکبر کی سمجھ آئے گی۔ اگر ہم نے ڈائریکٹ لا الہ الا اللہ بروایت ہی کہہ دیا تو ایسے سمجھ نہیں آتی، توجہ نہیں کر رہے دیدار محترم۔ میں وہ ہوں جو اس کا اسم ہوں، مولا فرمان ہے، میں وہ ہوں جو صاحب الزمان ہوں، میں وہ ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چھوڑ دیا جائے، وقت ہو چکا ہے ویسے۔ میں وہ ہوں جو صاحب الزمان ہوں، اور میں وہ ہوں کہ جب شب معراج رسول اوپر گئے تو میں پہلے ہی موجود تھا۔ نہیں، میں آپ کو یوں سمجھاتا چلوں، مظفر آباد سے اسلام آباد، اسلام آباد سے کراچی، ایسے ہے نا؟ قبلہ صاحب مجھے چھوڑنے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ، میں جہاز میں، یہ پیدل۔ جب میں کراچی جناح ایئرپورٹ پہ اترا تو قبلہ پہلے ہی موجود ہے، حالانکہ یہ پیدل ہے۔ ایک ہی ملک ہے، ایک ملک کا ایک شہر کا ایک قصبہ، ایک قصبے کی گلی کا ایک مکان کے ایک صحن، 2 سوار ہیں، ایک براق پہ ہے، ایک سو رہا ہے۔ آخری آدمی کو 2 سوار ہے نا، ایک براق پہ ہے، ایک سو رہا ہے۔ براق والا جب پردے کے پاس پہنچا تو سونے والا پہلے ہی موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ مولا کیا کہتے کہ میں وہ جو وقت تھا وہ 18 سال کا تھا، اور زمین پہ ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ زمین کے وقت کو مولا نے کہا روک دیا گیا، اوپر کے وقت کو چلا دیا گیا۔ بھائی سے ایک آدمی گزرا جس کا نام تاریخ بتاتی طاہر، اس نے سنا، اس نے کہا دیکھو یار علی لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 18 سال بعد نیچے آئے، پانی بھی چل رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، دروازہ بھی حرکت میں ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سوچتا وہ آخری آدمی تک قبلہ توجہ کیجیے گا، ماترا خلق الرحمان من تفاوا کی تفسیر ہے، جو ہی وہ گھر پہنچتا ہے، آ کے گھر بیٹھ گیا، سوچ میں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، علی 18 سال بعد آئے، پانی بھی چل رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، دروازہ بھی حرکت میں ہے۔ یہ سوچ کے اس کی بیوی نے کہا اے میرے سرتاج کا جی کا یہ مٹکا اٹھائیے، ذرا دریا سے پانی بھر کے لے آئے۔ اب اس نے مٹکا اٹھایا، کمر پہ رکھا، یہ سر پہ، یہ مجھے نہیں پتا۔ اب وہ چلتا ہے اور سوچ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پانی بھی چل رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، دروازہ بھی حرکت میں ہے۔
اور 18 سال کا عرصہ ہے. جو ہی اس نے مٹکا بھرا رکھ دیا. گرمی کی شدت ہے, کپڑے اتارے ڈبکی کے لیے تو ٹھوکر لگی مٹکے کو. آدھا پانی اندر ہے آدھا باہر ہے. اس نے سوچا واپسی کھاؤں میں نا جب ڈبکی لگا کے تو بھر لوں گا. جو ہی طاہر نے لگائی چھلانگ تو نکلی طاہرہ. اس کی جنس تبدیل ہو گئی. وہ جو مرد تھا وہ عورت ہو گئی, جو تھا وہ چیز ہو گئی. مٹکا بھی نہیں ہے, کپڑے بھی غائب ہو گئے. اب یہ پریشان ہے طاہرہ کہ اب میں کیا کروں. تو بہت لمبا جوڑا واقعہ نہیں ہے. ایک آدمی کہیں سے گزرتا ہے, وہ سے اپنے گھر پہ لے گیا, اس سے شادی ہو گئی. اسی سے 5 بچے پیدا ہوئے. 18 سال گزر گئے. اس کی چھوٹی بیٹی آ کے کہتی مما پیاس لگی ہے پانی چاہیے. جب یہ سوچ رہی ہے کہ یہ بچے مجھے امی کہہ رہے ہیں, وہ بچے مجھے ابو کہہ رہے ہیں. عجیب صورتحال میں پھنسا ہوا ہوں. یہ مٹکا اٹھاتی ہے اور چلی دریا کی طرف کے پیر پھسلا, نکلا تو طاہر. جیسا مٹکا چھوڑ کے گیا تھا ویسا کہ ویسے ہی ہے. میرے اللہ, آخری آدمی تک بولیے میرے ساتھ گویا ہو صاحب زمان ہے. وہ مٹکا ویسے کا ویسا ہے, کپڑے جو اتارے تھے ویسے کے ویسے گرم ہے. طاہر کو ان بچوں کی ٹینشن ختم ہو گئی. پہنتا ہے کپڑے, مٹکا بھرتا ہے, سوچتا ہے کہ اب میری بیوی نے تو ہو سکتا ہے دوسری شادی کر لی ہو, بچے جوان ہو چکے ہوں گے, بیوہ ہوئی ہو گئی ہوگی, لوگوں نے سمجھا ہوگا بیوہ ہوگی سال 2 سال انتظار کرو, نہیں تو اب شادی کر لو. جو ہی گھر پہنچتا ہے کیا دیکھا کہ بیوی مچھلی بنا رہی ہے. اس کے اتنے بچے کھیل رہے ہیں صحن میں. بیٹھتا ہے آہستہ آہستہ, میری زوجہ مجھے گئے ہوئے کتنی دیر ہوئی, کمبا تمہارے ابھی تو گیا ہے. کہا تو ابھی تو گیا ہے, کیا ہوا؟ اب حضور کیا بتائے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو گیا. اس نے بتایا نہیں. چلا مسجد کی طرف. علی نے جو ہی اسے دیکھا تو کہا میں وہ علی, میں کیا کروں, آپ لوگوں میں توجہ نہیں کرے, میں علی. جب 18 سال بعد نیچے آیا, پانی چل رہا تھا, بستر گرم تھا, دروازہ حرکت میں تھا. صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے جہاں کے کھڑا ہو کے کہتا یا ایھا صحابہ صدقت علی ابن ابی طالب, علی سچ کہہ رہے ہیں. علی نیچے اترتے ہیں, یہاں ہاتھ رکھ کے کہتے کمبخت پہلے مان جاتا, 5 بچے پیدا کرنے کے بعد مان جاتا. بچے پیدا کرنے کے بعد مانا ہے. مولا غلطی ہو گئی. اتنے میں ایک اور آدمی تھا, اس نے اعتراض کیا کہ یہ تو علی کا اپنا ہی بندہ ہے. جو ہی کہا نا اس نے کہ مولا یہ ڈرامہ ہے, یہ ڈھونگ ہے. مولا نے کہا تک خودی بین الانسان, تمہارا انسانوں میں کیا کام. وہ دم ہلاتا ہوا نکل گیا. میں کیا کروں گا, توجہ نہیں کرتے محترم. وہ کتا بن گیا. حد ہو گئی, یہی تو سمجھانے آیا ہوں میں. ادراک ولایت اور ہے, ادراک نبوت اور ہے. جہاں علی نے کتا کہا نہیں بن گیا, ادھر خندق میں رسول نے عمر بن عبد کو 3 مرتبہ کتا کہا, وہ تو بنا نہیں. اس کا ایک فلسفہ ہے, توجہ کیجیے. کہ رسول نے کہا ہے نا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے, بھائی عمر بن عبد کو کہا ہے کہ اس کتے کی کوئی ہے زبان بند کرے, وہ تو کتا نہیں بنا. اور کون کہہ رہا ہے جس کے ہاتھوں پہ پتھر گفتگو کرتے ہیں, اس کے کہنے پہ عمر ابن عبد کتا نہیں بنا. یہ 2 سوال امام تقی کے پاس آئے, توجہ دونوں دلوں میں پڑھیے گا. امام تقی کے پاس آئے, کہا مولا جہاں محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کتے کی زبان بند کرو, وہ کتا بنا نہیں. جہاں علی نے کتا کہا نہیں, یہ کتا بن گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ لعلم ہی ہو رسول, رسول جانتے تھے کہ اگر یہ کتا بن گیا تو علی کتوں پہ تلوار نہیں اٹھاتا. علی جانوروں پہ تلوار نہیں اٹھاتا. کاش میں مینگنی ہوتا. ہائے ہائے ہائے, توجہ نہیں کرتے محترم. تو یہ ہے فلسفہ ولایت. نبوت میں چیلنج کر رہا ہوں, نبوت علی کسی کتے پہ تلوار نہیں چلاتے, نہیں چلاتے سرکار. یہ بندہ سمجھا دے. دیکھ لیں اور رسول نے کتے کی نشانی بتائی ہے. بخاری شادی اب آپ نے چھیڑ دیا ہے تو پھر
बर्दाश्त भी कीजिए। रसूल ने तो कुत्ते की निशानी बताई, कुत्ता ऐसे ही नहीं था उसे, उसने रसूल के खैमे के दरवाजे के साथ नेजा मारा है। यानी रसूल ने बता दिया माजी हो या हाल, चाहे मुस्तकबिल हो, जो मेरे दरवाजे की तौहीन करे वो कल भी कुत्ता था, आज भी कुत्ता है। यानी छेड़खानियां तो फिर ही होती है ना, आज छेड़ेंगे तो फिर यही होगा। मगर ये भी बात है, हर कुत्ता भी बुरा नहीं होता। हाय 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 हाय, हर कुत्ता भी लाइक लानत नहीं होता, कुछ कुत्ते अच्छे भी होते हैं। लाइक लानत कुत्ता वो है जो अपनी फितरत पे रहे, और लाइक सलाम वो कुत्ता है जो अपनी फितरत से हट जाए। केवल आप समझ ही नहीं कर रहे। एक कुत्ता गार के बाहर बैठा है, भाई कुत्ता गार के बाहर है ना। ये कल इंशाल्लाह मेरा मौजू है हैवान नातिक और हैवान सामित, इंशाल्लाह कल इसमें बहस करेंगे, ठीक है ना। कुत्ता जरूरी नहीं है कि कुत्ता बुरा ही होता है। अब कुत्ते पे आखिरी रिवायत उसके बाद मसाइब पे जुमला कहता चलूं। सलमान फारसी को जब मदाइन का गवर्नर बनाया गया, ये होता है हुजूर, ये होता है कि सलाम कितना बड़ा है कि जो ही सलमान को मदाइन का गवर्नर बनाया गया, जब भी कोई फैसला आता तो सलमान फैसला नहीं करते थे, पहले अमीर अलैहिस्सलाम से पूछते, मिलनी की मंजिल पे होते हुए भी कयास नहीं करते थे। यहां दो लफ्ज पढ़ लिए और कयास शुरू हो गया। मेरे अल्लाह तवज्जो नहीं कर रहे, बस कयास शुरू हो गया। ये मैं, कुरान ये कह रहा है, हदीस ये कह रही है, मैं ये कह रहा हूं। अगर ये मैं खत्म हो जाती तो 72 थोड़ी बनते, ये कयास ही तो हो रहा है। तो कुछ लोगों ने आके एतराज किया कि सलमान, ये जो गली में कुत्ते बहुत ज्यादा हो चुके हैं, सुबह सुबह जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो कुत्ते हमें काटते हैं। ये देखो ये मेरी टांग जख्मी है, कोई कह रहा मेरा बाजू जख्मी है, कुत्तों ने काटा है। इसने खत लिखा मौला को, मौला क्या किया जाए। मौला ने कहा उन कुत्तों को बुलाओ और उनसे पूछो कि नमाजियों के साथ ऐसा क्यों किया है। समझो जिनेगा कि अब आखिरी जुमला है और मुझे ऐसी दाद दीजिए कि बस दिल ठंडा हो जाए और मुझे यकीन हो जाए कि आप मैं एक ही हैं। होता रहता एतराज़ात की बारिश होती रहती है। लोगों ने नबी को नहीं छोड़ा तो सगे नबी को कहां से छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आप इन चीजों की टेंशन नहीं लिया करें। अल हक मालियन वालियुन मा, हक हक है तो हक है, बस ठीक है, उसके खत्म है। यूं ही खत पहुंचा, मौला आते हैं, मौला ने कहा नमाजियों को बुलाया जाए। मदाइन का मजमा इकट्ठा किया गया, वो कुत्तों को बुलाया गया। तो 7-8 कुत्ते थे, उनको बुलाया गया। ये मैं 7-8 की तादाद बता रहा हूँ, कुत्ते तो जितने थे उतने ही होंगे ना। ये तो मैं आप लोगों के लिए कि आप लोग फिर सुबह हो जाता है, भाई फलाने भाई ये कह दिया, धमकाने ने ये कह दिया, क्या इतने ही कुत्ते थे, कहीं उनकी तरफ तो इशारा नहीं था। तो इसलिए 7-8 कुत्तों को बुलाया गया। सलमान ने पूछा इनको क्यों काटा है। सलमान ने कुत्तों से पूछा, तो इसका मतलब है जब मौला ने कहा कि तुम इनसे पूछो, तो सलमान के अंदर इल्म ऐसा दियत किया कि वो कुत्तों की जबान समझे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मेरा नहीं है, एक नहीं, दो नहीं, 20 किताबें इस बात की गवाह है। सीरतुस सलमान व मिन्ना अहलल बैत अरबी की 4 जिल्दों पर मुश्तमिल ये किताब है। अल्लामा तकी इमाम मकानी आज से 900 साल पहले के बड़े जजद मुज्तहिद गुजरे हैं, वो लिखते हैं कि जो ही कुत्तों को बुलाया गया का हवल कल्बे ही अब इरादत फिर सलातीन, नमाजियों के साथ तुमने क्या इरादा किया है, इनको क्यों काटते हो। ये अल्लाह की इबादत करने जाते हैं, सुबह फजर की नमाज में जब ये जाते हैं तो तुम इनको काटते क्यों हो। कुत्तों ने 10 बदस्ता का हो वा हाज़ा सलाते का बिन नौमे फिल इम्मतन बेशाकिरन इम्मा शाकिरन का पूरा। ऐ मेरे मौला के जानशीन, हम क्यों काटे, हमें तो कोई काटने का शौक नहीं है, मगर जब ये नमाज पढ़ने जाते हैं तो एक दूसरे के कान में अली की बुराइयां करते हैं। और सलाम है उन कुत्तों पे
سلام ان کتوں پہ جو علی کی برائی نہیں سنتے. اور پرنام ہے ان کتوں پہ جو اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں یا آل محمد پہ کمند ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کل انشاءاللہ اسی سے شروع کریں گے بات کو کہ جتنا کتے میں اور ہم میں فرق ہے